کیا خبر ہے میتھیو؟ عالی جناب جولیس، ازرویل یہودی کے پاس کچھ خبریں ہیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم سے نہیں کہا تھا کہ دنیا پر نظر رکھو؟ کہا تو تھا، لیکن حضور ابھی چند لمحے پہلے کسی نے اس کو تانگے کے ذریعے بھگا دیا۔ چونکہ حضور میں پیدل تھا لہٰذا میں اس کا پیچھا نہ کر سکا۔ پیدل کیوں؟ جناب وہاں گھوڑے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کو وہاں سے بھگا دیں گے۔ یہ محل کی خبریں باہر کس طرح پہنچی؟ تانگے والے کو بھی نہیں پہچانا؟ حضور اس نے چہرہ چھپا رکھا تھا، لیکن میرے خیال میں تانگا شاید میکسیملین کا تھا۔ میکسیملین کے گھر پر نظر رکھو، دیکھو وہی تانگا ہے یا نہیں۔ جاؤ۔ جاتا ہوں والی جناب۔ غروب سے پہلے مجھے گھر لوٹنا ہے، آپ پریشان نہ ہو، ابھی بہت وقت ہے۔ معاف کیجیے عالی جناب، کیا ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میتھیوس، تم میرے قریبی دوست ہو، جو چاہے پوچھو۔ میکسیملین سے آپ کا اختلاف کب اور کہاں سے شروع ہوا؟ چونکہ تم پر بھروسہ اس لیے بتاتا ہوں، میں برسوں سے ہیلن کو چاہتا تھا اور یہ بات دقیانوس بھی جانتا تھا، لیکن میکسیملین کے آنے پر دقیانوس نے اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دی۔ میں نے اسی دن سے فیصلہ کیا کہ ثابت کروں میکسیملین ہیلن کے قابل نہیں ہے، وہ غدار سے زیادہ کچھ نہیں، اور ثابت کروں گا۔ میں نے اس کے خلاف ثبوت فراہم کیے ہیں کہ جن کی اطلاع دقیانوس کو دوں گا، اگر اس نے توجہ نہ کی تو پھر دوسری اطلاع شہنشاہ ایڈرین کو دوں گا۔ جناب دقیانوس نے میکسیملین کو آپ پر فوقیت کیوں دی؟ پھر یہ بات آ جاتی ہے روم میں ہم سب کے اثر و رسوخ پر۔ میکسیملین ایک رومی سینیٹر کا بیٹا ہے اور میں رومی فوج کے ایک سابق افسر کا بیٹا ہوں۔ دقیانوس کی حکومت کے لیے ہم میں سے کون اچھا حامی ہو سکتا ہے؟ افسوس ہے عالی جناب۔ چھوڑیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں گیلس؟ آپ کچھ عرصے کے لیے شہر سے دور رہیں، جنگل میں چھپنے کی جگہ بہت ہے۔ آپ چند دنوں کے لیے چھپ جائیں تاکہ امن و امان ہو جائے، اور اس طرح رومی آپ سے غافل ہو جائیں۔ میں ہر روز آپ کے لیے کھانا لاتا رہوں گا۔ نہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، مجھے اجتماع میں پہنچنا ہے۔ جان کی خاطر فرض کیسے بھلا دوں؟ اجتماع اور لوگوں کو دعوت دینے میں دیر نہیں لگے گی، ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے۔ لیکن میں نے تو اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ 3 دن کے بعد پہنچنے کا وعدہ کیا ہے۔ احتیاط بھی ضروری ہے۔ خدا بزرگ ہے گیلس۔ سنو میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ کہو، میں سن رہا ہوں۔ نہیں رہے، معلوم نہیں کس دنیا میں ہو۔ مجھے معاف کرنا ایتھنے، شہنشاہ کی آمد کی خبر نے مجھے ہیجان زدہ کر دیا ہے۔ کافی ہے کہ بس ایک غلطی ہو، سب خراب ہو جائے گا۔
یہ ساری امیدیں نقش پر آب ہو جائیں گی. کاش تم بلند پروازی کے بجائے کچھ اہم کاموں پر بھی توجہ دیتے. آتنی تم نہیں جانتی کہ شہنشاہ کی یہاں آمد روم میں میری حکومت کو کس قدر استحکام عطا کر سکتی ہے. اس کے علاوہ میری بہت سی یادیں تازہ ہو گئی ہیں. ایڈرین کے ساتھ کیا دن گزارے تھے، گویا ابھی کل ہی کی بات ہے. عراق و عجم کی جنگ کتنی فخر کی بات ہے. جس وقت میں لجن کا فرماندار تھا، ایڈرین نے حکم دیا کہ فال نکالنے کے چوزوں کو باہر لائیں. فالگیر نے پھر دانہ ڈالا. میرے خدا، چوزوں نے کتنے شوق سے کھایا. یہ اس بات کی علامت تھی کہ جنگ ہمارے حق میں ختم ہوگی. آتھنے عظیم فتح نزدیک تھی. کس قدر مبارک فال تھا، کس قدر مبارک فال آتھنے. اس کے بعد ایڈرین عزم اور اطمینان کے ساتھ شہر کی جانب چند قدم بڑھا اور اونچی آواز میں پکارا، ہیں اگر اس شہر میں کوئی خدا تو میری بات سنیں. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ شہر کے گھروں سے اور عبادت گاہوں سے دور ہو جائیں اور اس پہ خون غم برسائیں اور ہمارے نیزوں، تیروں اور تلواروں کے مقابلے ان پست لوگوں کا دفاع نہ کریں اور ہمیں اس شہر میں فتح کے ساتھ داخل ہونے دیں. فتح فتح فتح. میں نے نہیں کہا تھا کہ میری بات نہیں سنتے، اپنے ہی خوابوں میں رہتے ہو. ٹھیک ہے، چلو کہو کیا کہنا چاہتی ہو. تمہارے خیال میں شہنشاہ کس کو اپنا جانشین بنائیں گے؟ مجھے نہیں پتا. تم نے کہا تھا کہ شہنشاہ سے تمہاری پرانی دوستی ہے. ایڈرین کے ساتھ میری ماضی کی یادیں میرے ذہن سے نہیں نکلتی. میں لگاتار ان دنوں کا سوچتا ہوں. میرا مطلب پرانی یادوں کو تازہ کرنا نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہم اس دوستی سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ ان سے کہو کہ پرانی دوستی کی خاطر اور ان کی جان بچانے کے صلے میں تم کو جانشین بنا دے. اگرچہ یہ آرزو ایک بلند پروازانہ ہے، بہرحال اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے. بلند پرواز کیوں؟ تمہیں اپنے لیاقت پر شک ہے یا شہنشاہ کی دوستی پر؟ کسی پر بھی نہیں. میرا شک روم کی شورا کے فیصلے پر ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ایڈرین بھی مان جائیں تو وہ منظوری نہیں دیں گے. لیکن کوئی حرج نہیں، اندھیرے میں تیر ہے. تم نہیں جانتے دقیانوس کتنا مزہ آتا ہے جب میں خود کو روم کی خاتون اول تصور کرتی ہوں. تو میری تجویز ہے کہ تم خود بھی شروع ہو جاؤ. ایڈرین کی بیوی شارون بھی آ رہی ہے، تم اس سے دوستی کرو. بیویاں شوہروں کے فیصلے پر مؤثر کردار ادا کرتی ہیں. اگرچہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتی، تمہاری تجویز بری نہیں. مطمئن رہو، میں اس پر عمل کروں گی. عالی جناب جولیس. سلام ہو علی جناب دقیانوس پر. جناب جولیس، شہر کی کیا خبر ہے؟ سب ٹھیک ہے. میری واحد پریشانی محل کے اندر سے ہے، کیونکہ اس کی خبریں باہر پہنچ جاتی ہیں. اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے.
اب خطرہ ٹل گیا ہے، یہ محفوظ جگہ ہے۔ یہ پہلی بار نہیں جو جناب میکسیمیلین مجھے نجات دے رہے ہیں۔ ہے اس سے پہلے انہوں نے میرے جسم و روح دونوں کو نجات دی ہے۔ ضرور سننے کے قابل ہوگی۔ ایسے میں ایک عام عیسائی مبلغ تھا اور تثلیث کی تبلیغ کرتا تھا۔ ایک دن رومی سپاہیوں نے مجھے تقریر کے دوران گرفتار کر لیا۔ بے شک میری موت حتمی تھی، لیکن جناب میکسیمیلین نے ہوشیاری سے مجھے آزاد کرا لیا، اور یہی آشنائی میرے موحد ہونے کا سبب بن گئی۔ مدتوں ہم لوگوں نے آپس میں مباحثہ کیا۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ گیلس تمہارے مالک عظیم شخص ہیں۔ میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ پھر تو ان کے سلسلے میں بہت کچھ جانتے ہوگے۔ میں ایک یونانی غلام تھا، 14-15 سال کا تھا۔ جناب میکسیمیلین کے والد نے مجھے خریدا، پھر اپنے گھر لے گئے۔ وہ روم کی شورا کے اعلیٰ رکن اور شاہنشاہ ایڈرین کے قریبی لوگوں میں سے تھے۔ میں نے جناب میکسیمیلین کا لمحہ بلمحہ مشاہدہ کیا۔ وہ بہت تیز فہم تھے۔ ان کے والد نے ان کی تعلیم کے لیے بہترین معلم مقرر کیے تھے اور ان کو مختلف اقوام کی ثقافتوں اور علوم و فنون سے آگاہ کیا تھا، اور جناب میکسیمیلین کی یہی آگاہی خدایان روم اور رومیوں کی ستمگری اور درندگی سے بیزاری کا سبب بنی۔ روم سے گریز کرنے کی خاطر انہوں نے دقیانوس کی درخواست پر فلاڈیلفیا جانے پر فوراً رضامندی دے دی۔ گویا ہماری ہدایت کے لیے قدرت نے انہیں فیلاڈیلفیا بھیج دیا۔ آپ کے چہرے سے تھکن کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، آئیے۔ جناب میکسیمیلین یہاں اس لیے آئے تاکہ رومیوں کے جرائم سے دور رہیں، لیکن نہیں جانتے تھے کہ فیلاڈیلفیا کے جرائم بھی روم سے کم نہیں ہیں۔ وہ دقیانوس کے جرائم کو دیکھ کر روم کیوں نہیں لوٹ گئے؟ دقیانوس نے فوراً ہی اپنی بیٹی کی شادی میکسیمیلین سے کر دی تھی تاکہ وہ فیلاڈیلفیا میں رہ جائیں۔ دقیانوس کو نہیں معلوم تھا کہ بنو ہیلن بھی موحد میں موجود۔ کیا یہ سچ ہے کہ میکسیمیلین اس سے پہلے کہ خدا واحد پر ایمان لاتے جھوٹے خداؤں اور بتوں سے منہ موڑ چکے تھے، ایک موحد کی طرح؟ ہاں، وہ کبھی ہالینڈ کے خداؤں پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور ہمیشہ حقیقت کی تلاش میں رہتے تھے۔ وہ اپنے خالق کو پہچانتے تھے، لیکن اس کی جانب سے کسی کتاب یا ہدایت کی تلاش میں تھے۔ کیا توریت اور انجیل ان کو نہیں ملی تھی؟ کیوں نہیں، سب پڑھ چکے تھے، لیکن ان میں حقیقت نہیں ملتی تھی۔ ہاں، وہ ہمیشہ فیلاڈیلفیا کے قریبی دیہاتوں میں سفر کرتے تھے اور اپنے منصب کی وجہ سے مظلوموں محروموں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ میں نے خود ایک سفر میں مالیات وصول کرنے والوں کی درندگی کا مشاہدہ کیا ہے۔ دقیانوس کی مالیات۔ بتا جلدی، بتاتا کیوں نہیں؟ بابا کو مت مارو، چھوڑ دو بابا کو، چھوڑ دو۔ نانا کو چھوڑ دو، نانا بابا کو چھوڑ دو، نہیں مارو، نہیں ہوتے تو میں دے دیتا، جان سے عزیز تو نہیں۔ کہاں چھپا رکھا ہے؟ نہیں ہے میرے پاس۔ بول، زبان کھول۔ بولتا کیوں نہیں؟ مالیات ادا ہونا چاہیے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ان کو وہاں سے ایک طرف ہٹاؤ۔ سارا مال ایک طرف رکھتے جاؤ، اگلواؤ اس سے۔ لاؤ لاؤ، ایک ایک لے کے آؤ، جلدی 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 لے کے آؤ، سب جمع کرو، جلدی جلدی لاؤ۔ ایک ہی بکری تھی اور کچھ نہیں لایا؟ چلے ادھر۔ ہاں وہ بھی لے کے آؤ، وہ جو رکھا ہوا ہے وہاں پہ۔ جلدی لاؤ، جلدی کرو۔ مجھے نہ مار۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟
ہم لوگ یہاں مالیات وصول کرنے آئے ہیں اور یہ شخص مالیات نہیں دینا چاہتا. نہیں دینا چاہتا یا اس کے پاس نہیں ہے؟ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. ہم لوگ مالیات وصول کرنے آئے ہیں, نہ کہ غریبوں کی مدد کے لیے. نہ مارو. رہا کر دو اسے. اے رک جاؤ. علی جناب آپ کون ہیں؟ ایک چھوٹا افسر اپنے بڑے افسر کی اطاعت کرتا ہے. سوال نہیں, چھوڑ دو اسے. میں یہاں پر علی جناب دقیانوس کے حکم سے مالیات وصول کر رہا ہوں. میں آپ کی بات نہیں مان سکتا. تمہیں شاید سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی. لگتا ہے آپ ناز و نعمت سے پلے ہیں. میرے خیال سے آپ کو دوسری زبان نہیں آتی. یہ لیجیے. اسے مار ڈالو. اس کو زندہ مت چھوڑو. مار ڈالو اسے. مار ڈالو. زندہ مت چھوڑو. زندہ مت چھوڑو. اس نے ہمیں بہت ستایا ہے. اسے مت چھوڑنا. بہت ستایا ہے. اسے مار ڈالو. وقت مل گیا نا, اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل جاؤ یہاں سے. عالی جناب, عالی جناب, عالی جناب, خدا کی پناہ, تمہاری شامت آ گئی ہے. جانتے ہو یہ میکسیملین دقیانوس کے داماد ہیں. سب چھوڑ دو یہاں پہ. جلدی چلو یہاں سے. پکڑو. اے چلو جلدی چلو. بیٹھ جاؤ. ہٹو. چلو راستہ دو. چلو چلو جلدی چلو. میکسیملین کا یہ حادثہ اس روشن ضمیر بوڑھے کے ساتھ واقفیت کا سبب بن گیا. جناب میکسیملین سخت بیمار ہو گئے تھے اور بوڑھا آدمی جو اپنے آپ کو اس حادثے کا سبب سمجھتا تھا وہ جناب میکسیملین کو اپنے گھر لے گیا. بہت محنت اور مہارت کے ساتھ جناب میکسیملین کا علاج کیا.